سلطنت فارس دنیا کی پہلی سپر پاور کا عروج و زوال۔ چھٹی صدی قبل مسیح کے وسط میں ایران کے جنوب مغربی پہاڑی علاقے پرسس میں ایک گمنام سا قبیلہ آباد تھا۔ یہ تھے فارس کے لوگ۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی قبیلہ ایک روز دنیا کی تقریباً نصف آبادی پر حکومت کرے گا اور انسانیت کی تاریخ میں پہلی سپر پاور کہلائے گا۔ اس خاموش پہاڑوں میں چھپے قبیلے سے ایک غیر معمولی شخصیت ابھری، سائرس اعظم۔ چند ہی دہائیوں میں اس نے مشرق وسطیز کی تمام پرانی بادشاہتیں گرا دیں، طاقتور دارالحکومت فتح کیے اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو مغرب میں مصر و بلقان سے لے کر مشرق میں دریائے سندھ تک پھیل گئی۔ سائرس اعظم، جسے دیوتاؤں نے چنا۔ 559 قبل مسیح میں سائرس نے میڈیس سلطنت کو شکست دے کر اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ جلد ہی اس نے لڈیا، موجودہ ترکی، اور پھر مشہور تہذیبی شہر بابل پر قبضہ کیا۔ 539 قبل مسیح میں بابل کی فتح کو ایک انقلابی نرمی کے ساتھ پیش کیا گیا، ایسا بادشاہ جو جنگ نہیں، رواداری اور انصاف سے دل جیتتا تھا۔ یہی پیغام سائرس لنڈر میں نقش ہوا، دنیا کی پہلی سیاسی پروپیگنڈا دستاویز جو آج بھی لندن کے برٹش میوزیم میں محفوظ ہے۔ اس میں سائرس خود کو دنیا کا بادشاہ، بابل، شومر اور اکد کا حکمران کہتا ہے، جو انصاف لایا، معبدوں کی حرمت بحال کی اور جلا وطنوں کو گھر واپسی کی اجازت دی۔ یہ محض تاریخ نہیں، ایک نیا بیانیہ تھا کہ بادشاہت تلوار سے نہیں بلکہ رحم، نظم و عدل سے قائم رہتی ہے۔ ہخامنشی سلطنت کی تعمیر۔ سائرس کی فتوحات کو مستحکم کرنے کا صحرا دارا اول کے سر جاتا ہے، جنہیں داریوش اعظم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سلطنت کو منظم کیا، ڈاک کا نظام، کرنسی، پیمائش و تول کی معیاری کاری، ٹیکس کی منصفانہ تقسیم اور سڑکوں کا ایک شاندار نیٹ ورک قائم کیا۔ ان کی سب سے شاندار یادگار پرسیپولیس کا قیام تھا، ایک شاہی شہر جس کی دیواریں آج بھی وقت کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ پرسیپولیس کے ستون، مجسمے، تخت کی طرف جاتی سیڑھیوں پر دنیا کی 23 اقوام کے وفود اور گیٹ آف آل نیشنز پر نصب لیمیسس کا مجسمہ، سب کچھ فارس کی کثیر الثقافتی شناخت کی جھلک ہے۔ یہاں غلام نہیں، اجرتی کاریگر دنیا بھر سے لائے گئے۔ اینٹ پر لکھی گئیں مالیاتی تفصیلات، تنخواہیں، راشن کی تقسیم، سب کچھ اس منظم سلطنت کی روشن مثال ہے۔ یونان کی خواہش اور سکندر کا انتقام۔ دارا اول نے 490 قبل مسیح میں یونان کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر میراتھن میں شکست کھائی۔ ان کے بیٹے خشایارشا نے 480 قمیم میں ایتھنز فتح تو کی، مگر پھر شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یونان کو زیر کرنے کی حسرت فارس کے زوال کا آغاز ثابت ہوئی، اور پھر مقدونیہ سے سکندر اعظم نمودار ہوا، ایک نوجوان بادشاہ جس کی پرورش ہی اس خواب کے ساتھ ہوئی تھی کہ وہ فارس کو تسخیر کرے گا۔ اس نے 330 کیرمیم میں پرسیپولیس کو آگ لگا دی۔ 200 گاڑیوں پر لدے سونا، چاندی اور زیورات نظری آتش ہوئے، ایک انتقامی حملہ جس کا تعلق 150 برس قبل خشایارشا کی جانب سے ایتھنز کی تباہی سے جوڑا جاتا ہے۔ تہذیب مٹی میں دفن ہو گئی۔ پرسیپولیس کے بعد فارسی بادشاہوں کی یادیں بھی راکھ میں دب گئیں۔ یونانی اور رومی مورخین نے تاریخ اپنے زاویے سے لکھی۔ ایرانی شاعر فردوسی نے بھی اپنی شاہنامہ میں ان عظیم حکمرانوں کو مرکزی مقام نہ دیا۔ صدیوں بعد جب مغربی اسکالرز نے 18ویں صدی میں پرسیپولیس کے کھنڈرات دریافت کیے تو گویا ایک گمشدہ تہذیب کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ سائرس، انسان یا نظریہ۔ سائرس اعظم کو صرف ایران میں ہی نہیں، دنیا بھر میں ایک نرالا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، جو صرف فتوحات کا دیوانہ نہ تھا بلکہ اپنے عمل سے انسانی وقار، مذہبی آزادی اور انصاف کا پرچارک بھی تھا۔ اگرچہ ماہرین یاد دلاتے ہیں کہ اس دور میں مذہب کی تعریف آج جیسی نہ تھی اور انسانی حقوق کا تصور بھی بہت مختلف تھا، پھر بھی سائرس نے جو نقوش چھوڑے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ سلنڈر کی وہ تحریر جس میں وہ خود کو زمین کے چاروں کونوں کا بادشاہ کہتا ہے، آج بھی گواہی دیتی ہے کہ قیادت تلوار سے نہیں، کردار سے قائم ہوتی ہے۔ ایران کے پہاڑوں سے نکلنے والے ایک قبیلے نے دنیا کو بتایا کہ عظمت صرف طاقت سے نہیں آتی، تہذیب، نظم، فراخ دلی اور انسان دوستی کے بغیر سلطنتیں محض دھول بن جاتی ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں سال بعد بھی سائرس اور دارا کو یاد کیا جاتا ہے، فاتحین کے طور پر نہیں بلکہ تہذیب کے معماروں کے طور پر۔